नाज़रीन बैंगन हमारे माशाल्लाह फ्राई हो रहे हैं। ये इंशाल्लाह बेहतरीन भी हैं, ये इंशाल्लाह क्रिस्पी भी होंगे इंशाल्लाह। और इसको आप इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप बड़े शौक़ से खाएंगे। नाज़रीन आंच को आपने लो टू मीडियम रखना है ताकि ये अंदर से भी अच्छे तरीके से पक जाए इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। नाज़रीन आप भी एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ लें। नाज़रीन आज इंशाअल्लाह हम बनाएंगे बैंगन अपने अंदाज से। बैंगन का नाज़रीन ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है, एक बहुत ज़बरदस्त सब्ज़ी है, लेकिन बहुत सारे बच्चे घरों में और मर्द हज़रात बैंगन को पसंद नहीं करते। जो रवायती जो तरीका है बैंगन बनाने का उसका टेस्ट लोगों को अच्छा नहीं लगता। इंशाअल्लाह आज जिस तरह मैं आपको बैंगन बनाना सिखाऊंगा इंशाअल्लाह ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी और इसके बाद आपके घर के सब अफराद इंशाअल्लाह बैंगन बड़े शौक़ से खाएंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले हम ये जो बैंगन है इसका ये छिलका हटाएंगे। ठीक है नाज़रीन, छिलका हटाने का बस एक ही फ़ायदा है कि इससे इसका लुक जो है वो बहुत ज़बरदस्त बन जाते हैं। ठीक है, इसका कोई और फ़ायदा नहीं है, लेकिन इससे इसका लुक बहुत अच्छा आता है। और इंशाल्लाह आज के बाद बैंगन आपके सब घर वाले बड़े शौक़ से खाएंगे इंशाल्लाह ये रेसिपी अगर आप बनाएंगे। ठीक है नाज़रीन, इसी तरह हमने छिलका हटाना है और इससे इंशाल्लाह हमारे बैंगन जो है उसका लुक ज़बरदस्त होगा इंशाल्लाह। नाज़रीन जिस तरह मैंने पहले बता दिया है ये भी अल्लाह ताला की एक नेमत है, एक बेहतरीन सब्ज़ी है, इसके अपने फ़ायदे हैं, लेकिन इसको लोग बावजूद इसके टेस्ट के कुछ लोग इनको पसंद नहीं करते जो रवायती तरीका है। इसलिए आज इसको हम इंशाअल्लाह डिफरेंट तरीके से इंशाअल्लाह पकाएंगे जो इंशाअल्लाह आपको और आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा। नाज़रीन इसी तरह अब इसमें हम इस तरह कट लगाएंगे। इसको हमने आगे पीसेस में करना है। ठीक है, जिस तरह जितना पीस भी आपको पसंद हो, जो साइज़ आपको पसंद आए उसके मुताबिक इसको पीसेस करना है। ठीक है नाज़रीन, ये अभी आपको दिखा रहा हूँ मैं 6 पीसेस में मैंने कर दिया है। अगर आप इसको और भी बारीक करना चाहते हैं तो इसको मज़ीद और भी आप कट लगा सकते हैं। जिस तरह मैंने इसमें एक और कट लगा लिया, जो ज़रा ज़्यादा मोटे हों उसमें आप दोबारा भी कट लगा सकते हैं। ये देखें नाज़रीन, ये वाला ज़रा इसका साइज़ बड़ा है, इसको भी हम कट लगा देंगे। जितने भी आप कट्स लगाना चाहते हैं आप इसमें कट्स लगाएं और इसी तरह सब जो बैंगन हैं इसी तरह हमने इसको काटना है। और नाज़रीन साथ साथ हमने इसको पानी में डिप करके रखना है। ये मैंने पानी में रख दिया है साथ साथ, क्योंकि इससे इसके 2 फ़ायदे हो जाएंगे। ये साथ साथ मैंने पानी में डिप कर दिया है। इसका एक तो ये फ़ायदा होगा कि इसका कलर चेंज नहीं होगा। दूसरी बात यह है नाज़रीन कि इसमें से जो कड़वा इसका थोड़ी सी करवाहट होती है बैंगन में जिसकी वजह से लोग इसको पसंद नहीं करते, वो इसमें से पानी में चला जाएगा, पानी में निकल जाएगा। ठीक है नाज़रीन, इसी तरह सब बैंगन में छील के उसको इसी तरह मैं इंशाल्लाह काटूंगा, फिर इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ। साथ साथ नाज़रीन पानी में डिप करना ज़रूरी है। नाज़रीन जितने भी बैंगन थे उसको मैंने इसी तरीके से काट दिया है, आपको नज़र आ रहा है। नाज़रीन इसको पानी में आप डबो के रखेंगे जब तक इसको हम मसाला न दें। नाज़रीन आप इसको हम एक साइड पर कर देंगे और इसके लिए हम बनाएंगे मसाला इंशाल्लाह, ताकि वो इन बैंगन को हम दे सकें। इंशाल्लाह ये जो बैंगन है इसके लिए हम मसाला तैयार करेंगे। ठीक है नाज़रीन सबसे हम पहले हम लेंगे 5 टेबल स्पून ये है बेसन नाज़रीन, और इसमें नाज़रीन हम 2 टेबल स्पून डालेंगे कॉर्नफ्लोर। और नाज़रीन अब इसमें हम ये डालेंगे ये मसाला जात, ये 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून नाज़रीन दड़ा मिर्च है, 1 टेबल स्पून ये अनारदाना कूटा हुआ है, और ये ½ टीस्पून नाज़रीन ये है अजवाइन, 1 टीस्पून है नमक,
اور ½ ٹی اسپون یہ ہے زیرہ۔ ناظرین یہ جو مرچیں ہیں یہ آپ اپنی پسند کے مطابق کم زیادہ کر سکتی ہیں۔ ناظرین اس میں ہم مکس کریں گے اور اس کو ناظرین ہم نے پہلے خشک جو ہے اس کو اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے۔ ناظرین بیسن بھی آپ ڈال سکتی ہیں، اگر آپ کے پاس بیسن اویلیبل نہ ہو تو آپ اس میں میدا بھی ڈال سکتی ہیں، آپ کی اپنی پسند ہے۔ مجھے چونکہ بیسن پسند ہے اس لیے میں نے اس میں بیسن ڈال دیا ہے۔ اور ویسے جو رمضان کے دن ہیں ماشاءاللہ برکتوں والا مہینہ ہے، بیسن تقریباً ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، اس لیے بیسن ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، اس میں ہم اب پانی ڈالیں گے اور اس کو ہم نے اچھے طریقے سے ناظرین مکس کرنا ہے بیٹر کی مدد سے۔ ٹھیک ہے ناظرین، اس کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے۔ ناظرین بیچ بیچ پہ سے میں کیمرہ بند کروں گا تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو، اور جو ضروری چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کو انشاءاللہ ساتھ ساتھ بتاؤں گا۔ ناظرین اس طرح آپ مسالہ بنائیں گے، مرچی وغیرہ نمک آپ اپنی پسند کے مطابق ڈال لیں، لیکن اس سے انشاءاللہ ابھی بنائیں گے آپ لوگ انشاءاللہ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بینگن بھی ایک زبردست سبزی ہے، صرف یہ ہے کہ بنانے کا طریقہ چاہیے انشاءاللہ، اور اس طرح آپ لوگ بنائیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے افطار کے مینو میں انشاءاللہ یہ بہترین اضافہ ہوگا، انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ ناظرین آپ کو دکھانے کے لیے یہ دیکھیں آپ، یہ جو پانی ہے اس نے اپنا کلر چینج کر دیا ہے، یہ تقریباً یہ بس کالا پانی آپ اس کو سمجھیں۔ یہ جو ہمارے بینگن ہیں اس میں سے جو کڑواہٹ ہے وہ پانی میں آ گیا ہے۔ اب ناظرین یہ جو بینگن ہے اس کو ہم فرائی کریں گے، ڈیپ فرائی کریں گے گھی میں۔ ٹھیک ہے ناظرین، آپ گھی استعمال کریں اور آپ تیل استعمال کریں۔ اس بینگن کو ہم مسالہ دیں گے، مسالے میں اس کو ڈپ کریں گے۔ اس کو پہلے جو ہے آپ نے اس کو ذرا اس میں سے یہ پانی جو ہے یہ پتیلے کے ساتھ اس طرح، یعنی میں آپ کو دکھاتا ہوں، نیچے تو گرم ہے، اس طرح آپ نے اس کو ذرا تبکی دینی ہے تاکہ اس میں سے پانی جو ہے وہ نکل جائے۔ ٹھیک ہے ناظرین، اب اس کو ہم مسالے میں اچھی طریقے سے مکس کریں گے، اس کو اندر باہر سے ہم مسالہ دیں گے۔ ٹھیک ہے ناظرین، بالکل اس کے اندر بھی ہم نے مسالہ لگانا ہے۔ یہ بینگن ہے اس کو اسی طرح اچھے طریقے سے مسالہ ہم لگا لیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے بینگن کو مسالہ لگ گیا ہے، اندر سے بھی باہر سے بھی۔ یہ جو بیسن کا مسالہ ہے اسی میں بینگن رکھا ہوا ہے، اس میں سے ہم اس کو نکال کے اب اس کو ہم فرائی کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے ناظرین، تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ ناظرین بینگن ہمارے ماشاءاللہ فرائی ہو رہے ہیں، یہ انشاءاللہ بہترین بھی ہیں، یہ انشاءاللہ کرسپی بھی ہوں گے انشاءاللہ، اور اس کو آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ بڑے شوق سے کھائیں گے۔ ناظرین آنچ کو آپ نے لو ٹو میڈیم رکھنا ہے تاکہ یہ اندر سے بھی اچھے طریقے سے پک جائے انشاءاللہ۔ ناظرین بینگن ہمارے ماشاءاللہ فرائی ہو گئے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے ناظرین۔ اس کو اب ہم ڈش آؤٹ کریں گے۔ ناظرین انشاءاللہ یہ بہت زبردست کرسپی بینگن ہیں، انشاءاللہ آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں گے۔ ناظرین اگر آپ کو ریسیپی پسند آئے تو کائنڈلی ناظرین لائک کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کیا کریں۔ ٹھیک ہے ناظرین، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ اب ناظرین اس میں ایک بینگن میرے ساتھ رہ گیا ہے، یہ بھی اس میں ڈالوں گا انشاءاللہ۔ اس کو بھی ناظرین ہم نے فرائی کرنا ہے انشاءاللہ۔ ہمارا لاسٹ بینگن بھی بالکل ریڈی ہے، بالکل فرائی ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، اس کو بھی ہم ڈش آؤٹ کر دیتے ہیں انشاءاللہ ناظرین اس طرح آپ بنائیں گے انشاءاللہ تو یہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئیں گے۔ اس کو دیکھیں ناظرین، جتنے بھی بینگن تھے اپنے حساب سے اپنے ضرورت کے مطابق میں نے بنائے ہیں،
وہ میں نے فرائی کر دیے ہیں ناظرین۔ انشاءاللہ یہ جو ریسیپی ہے یہ انشاءاللہ بہترین ہے۔ اب ناظرین اس کے لیے ہم بنائیں گے دہی کی چٹنی۔ یہ دہی کی چٹنی کے ساتھ انشاءاللہ آپ پھر انجوائے کریں گے۔ بینگن ہمارے ماشاءاللہ اچھے طریقے سے فرائی ہو چکے ہیں۔ اب اس کے لیے ہم بنائیں گے دہی کی چٹنی بہترین، جس کے لیے میں نے لیا ہے دہی اور ناظرین پودینہ گھر میں لگا ہوا ہے، یہ پودینہ ہے اپنے گھر کا، اور ناظرین سبز مرچ ہیں یہ ڈالیں گے، اور ناظرین ہم اس کے ساتھ ڈالیں گے اناردانہ انشاءاللہ اس میں چٹنی کو ابھی تیار کرنے لگا ہوں۔ ناظرین جو ہماری مرچیں ہیں، جو پودینہ ہے اور جو اناردانہ ہے، اس کو ہم چٹو میں ناظرین اس کو کوٹیں گے انشاءاللہ، پھر اس کو دہی میں ملانا ہے ہم نے۔ سب سے پہلے ہم دہی میں تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے۔ بینگن میں تو ہم نے نمک ڈالا ہوا تھا، ٹھیک ہے ناظرین، بس دہی میں یہ دہی کے حساب سے، اور جو ہمارا مرچ ہے، پودینہ ہے اور اناردانہ ہے ناظرین، اس کو میں نے اچھی طریقے سے کوٹ لیا ہے۔ اب اس میں ہم ڈالیں گے ماشاءاللہ میری بہنوں کو سب کو چٹنی بنانے کا طریقہ آتا ہے، لیکن اس میں نے جو چیزیں ڈالی ہیں، اناردانہ آپ ڈالیں اور اس میں پودینہ ڈالیں۔ اگر آپ کے پاس سبز دھنیا ہو تو وہ بھی آپ اس میں ڈال سکتی ہیں اپنی مرضی کے مطابق، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ بہترین ریسیپی ہے انشاءاللہ۔ ناظرین آپ دیکھیں ماشاءاللہ چٹنی ہماری تیار ہے۔ بینگن آپ کو نظر آ رہا ہے ناظرین، بینگن فرائی تیار ہے۔ آپ کو میں قریب سے دکھاتا ہوں ناظرین، ماشاءاللہ آپ اس کے لک کو دیکھیں ناظرین۔ انشاءاللہ اس طریقے سے بینگن آپ بنائیں گے تو یہ آپ کی مینیو کا ایک مستقل ممبر بن جائے گا انشاءاللہ۔ آپ اس کو پھر ضرور بنائیں گے۔ یہ اگر آپ کے گھر مہمان آ رہے ہوں افطاری پہ یا ویسے بغیر رمضان کے، تو آپ انشاءاللہ اس طرح آپ ایک پلیٹ بنا کے اپنے اس کے جو ٹیبل پر رکھتے ہیں، اس کے مینیو میں آپ کا بہترین اضافہ ہوگا۔ مہمان بڑے شوق سے انشاءاللہ اس کو کھائیں گے۔ یہ بہترین ریسیپی ہے، اور بینگن کی جو ٹریڈیشنل جو کرواہٹ ہے، جس کی وجہ سے بینگن لوگ نہیں شوق سے کھاتے، وہ اس طریقے سے اس میں انشاءاللہ ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین اس ریسیپی کو آپ ضرور ٹرائی کریں، اور ناظرین اگر آپ کو ریسیپی پسند آئے تو کائنڈلی اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، اور ناظرین پلیز چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز آپ کو فری میں ملتی رہے اور ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ناظرین۔